محفل سجائی بلے بلے بنا چھڑی خوش ہو گیا نا اے ذوق پورا نہ کرو جڑیا اندر ہے نا اندر محفل کراؤن دا مقصد یہ ہے کہ سانو کچھ سبق حاصل ہو کچھ سبق حاصل ہو آج اسی یقین کر جو محفل بڑیاں ذکر پڑا ہو رہا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا میں تھوڑے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک میری اہل بیت اور ایک پاک قرآن انہاں دا دامن مضبوطی نال پکڑ لئی سو تے کدی گمراہ نہ ہو سو آج اے روٹین بن گئی ہے کسے اہل بیت دا دامن پکڑیا تے قرآن تو دور ہو گیا ہے کسے قرآن نو پکڑیا تے اہل بیت تو دور ہو گیا اس دی وجہ یہ ہے کہ اے او ذکر ہے جیڑا عرشاں تے بیٹھ کے میرا پاک او خدا کردا پیا تے سانوی حکم دیتا ہے کہ تسی اے ذکر کرنا ہے اس ذکر دے نال تھوڑی بخشش ہونی ہے اس ذکر دے نال تھوڑی توبہ قبول ہو جانی ہے لیکن اسی کردے کی ایسے آج ساڈا عشق اتنا ہے قرآن نال اتنی ساڈی محبت ہے ساڈا کوئی پیارا ٹر جاوے اس دنیا فانی تو اس وقت اکٹھا کر کے قرآن پڑھا لینا ختم دیوا لینا اگے پیچھے پیو پڑھو دودھ دا گلاس نہیں نہ دینا ختم تے اساں دیگاں بھی گانیاں اور فروٹ بھی لینا ہے تے مڑ دعا منگنی ہے کہ یا اللہ اس دی بخشش فرما دے ایک میسج ہے تو میں ایک دنیاوی گل کر دے اسے تسی میرے دروازے تے اوندے ہو 10 واری تسی کسے کام واسطے قبلہ 10 واری تسی میرے کول اوندے ہو کام واسطے کہ ساڈا ایک کام ہے میرا کام کرا دے میں تھانوں جواب دیندا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکدا لہذا تسی میرے دروازے تے نہیں ہونا اچھا 11ویں واری بھی تسی آؤ گے تو میں تھوڑا کام نہیں کراں گا کہ جے مینوں کام تھوڑے نال پوے تسی دسو تسی میرا کام کرسو بولو تو صحیح یار نہیں کر سکنا اس دنیا دا دور ہے نا اگر کسی دے کوئی کام آیا ہے تو اس کسی دا کام کرنا ہے کسی دے کوئی کام نہیں آیا تو اس کام نہیں کرنا اچھا اسی اے ساڈا اے ہے جدوں میں تھوڑے دروازے تے جانا بھی میرے کول تسی 10 واری آئے اور میں تھوڑا کام نہیں کیتا مینوں کام پے گیا تے میں 10 واری سوچنا یار انہاں دا تے میں کام کیتا کوئی نہیں اج میں کیڑے منہ نال اون دے دروازے تے جا کے آکھاں کہ میرا یار ہے کام کر دے گل انجے ہی ہے نا جدو اسی ایک گل ایتھے رہ کے سوچ دے سے کہ فلاں بندے دا میں کام کیتا او میرے کام ہو سی فلاں دا میں کام نہیں کیتا او میرے کام نہ ہو سی آج اسی اللہ دی طرف 5 دفعہ دہاڑی اے آواز ہوندی ہے کہ آ جا میرے بندے میرے ال آ جا میرے ال آ جا لیکن اسی کن دے وچ اے روئی پا لیندے سے سن کے ان سنے ہو جاندے سے کدی نماز نہیں پڑھی کدی روزہ نہیں رکھیا اسی اللہ دا حکم نہیں منیا لیکن جدوں کو ساڈا پیارا ٹوٹ جاندا ہے جدوں کو مشکل آ جاندی ہے اودوں اس دی بارگاہ دے وچ ہاتھ جوڑ کے یہی دعا کری دی ہے اے اللہ بخش دے اے اللہ رزق عطا کر تسی خود سوچو اس دنیا تے رہ کے جدوں کسے دا کام نہیں کردے کسے دی گل نہیں مندے تے او تہاڈی گل نہیں مندا جیڑا 5 ٹائم تھانوں بلاندا ہے جدوں او دی تسی گل نہیں منو گے او تہاڈی گل مننے گا نہیں مننے گا لیکن وہ کریم ہے وہ چاہے تو بالکل پار لگا دیتا ہے اتنا ایک تا ضمیر نو جگانا چاہیے نا اتنا ایک تا پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس دنیا تے رہ کے کسے دے کام نہیں ہوندے تو اس میرا کام نہیں کرنا تو جیڑا 5 دفعہ سانو آوازاں ماردا پیا ایک دفعہ تے سی جا کے گل سونی لگی نا محفل سجاؤن دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسی لے کے جائیے یقین کر جو جتھے آل نبی دا قدم لگ جاتا ہے نا وہ جگہ جڑی ہے مقبول ہو جاتی ہے جنت دیاں کیاریاں جو کیاری ہو جاتی ہے جتھے حضور دی آل دا ذکر ہوتا ہے حضور دا ذکر ہوتا ہے حضور دے صحابہ دا ذکر ہوتا ہے اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہوتا ہے آج اے ایک جنت دی کیاری ہے اللہ پاک دے پیارے نبی نے فرمایا کہ جس میرا ذکر کرنا نا یقین کرو میں اس کی بخشش فرمانی ہے اسی دعا منگنا ہے کہ اللہ میاں اپنے محبوب دے صدقے بخش دے اللہ نے یہ فرما دیتا ہے کہ جس میرے کو معافی مانگنی ہے وہ سب تو پہلے میرے یار کو دور دیا جائے اج اولاد ساڈے سامنے ہے زیارت بھی کرنی ہے دعا بھی لینی ہے تے انج نہیں ہے کہ بے ادب ہو کے بانا ادب دائرے دے وچ بیٹھ کے تسی زیارت بھی کرو دعا بھی لو سب میرے بھائی آنا ہے نعت پڑھنی ہے لیکن دل مننے اجازت دے سبحان اللہ آکھنی ہے بے ادبی نہیں منانی کیونکہ جدوں بھی کوئی چیز اچھی لگے نا ایمان نو تازگی ملے تے سبحان اللہ کہہ دیتی کرو کہ سبحان اللہ کہہ دینا بڑی عبادت ہے ایک ریا کو بلکیا کہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ
اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق حق چار یا نعرہ حیدری یا علی محترم المقام قابل عزت قابل احترام نعت گو شاعر جناب محمد نیر گوگیروی صاحب آپ آن گئے اور آقا دی بارگاہ ہدیہ نعت پیش کر